ایک شہر میں دو مشہور کاریگر رہتے تھے۔ رفیع ایک ایسے محل کا معمار تھا جو پورے علاقے میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی عمارتیں دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران کر دیتی تھیں۔ سلیم پل اور بنیادی ڈھانچے بناتا تھا، مضبوط، پائیدار مگر سادہ اور بے رونق۔ وہ اپنا دن بھاری پتھروں کو ترتیب دینے اور زمین کے اندر گہری بنیادیں کھودنے میں گزارتا تھا۔ رفیع ہمیشہ سلیم کا مذاق اڑاتا۔ وہ اپنے ریشمی لباس میں سلیم کے پاس آتا اور کہتا، تمہاری تعمیرات میں کوئی جمالیات نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، میری عمارتیں فن کا شاہکار ہیں۔ سلیم رفیع کی باتیں سن کر مسکراتا رہتا۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، میرا کام لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، خوش نہیں۔ خوبصورتی سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ڈھانچہ بوجھ سہار سکے۔ ایک سال شدید زلزلہ آیا۔ زمین اتنی زور سے ہلی کہ بڑے بڑے درخت اکھڑ گئے۔ رفیع کا تعمیر کردہ محل جو ظاہری طور پر شاندار تھا، اینٹ سے اینٹ بچ گیا۔ محل کی خوبصورت محرابیں، نازک مینار اور وہ تمام رنگین شیشے جن پر رفیع کو ناز تھا، سب کے سب لمحوں میں خاک میں مل گئے۔ گرد و غبار کے بادلوں نے پورے علاقے کو ڈھانپ لیا، مگر سلیم کے بنائے پل، نہریں اور عوامی حمام اتنے مضبوط تھے کہ زلزلے کا مقابلہ کر گئے۔ انہوں نے نہ صرف کھڑے رہنے کی ہمت دکھائی بلکہ خوفزدہ لوگوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ بھی فراہم کی۔ لوگ سلیم کے پاس جمع ہوئے اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے شہر کو بچا لیا۔ سلیم نے جواب دیا، رفیع نے لوگوں کے لیے خواب بنائے، میں نے ان کے لیے بنیادیں بنائیں۔ جب طوفان آتا ہے تو بنیادیں ہی بچاتی ہیں۔ رفیع جو اپنی تباہ شدہ عمارت کے سامنے کھڑا تھا، سب سمجھ گیا۔ وہ سلیم کے پاس آیا اور بولا، میں نے فن کو صرف ظاہری حسن سمجھا، تم نے مجھے سکھایا کہ حقیقی فن وہ ہے جو زندگیوں کو سہارا دے۔ دونوں نے مل کر شہر کی تعمیر نو شروع کی، رفیع کی جمالیات اور سلیم کی مضبوطی کے امتزاج سے۔ اب شہر میں ایسی عمارتیں بنیں جو دیکھنے میں بھی خوبصورت تھیں اور تا قیامت قائم رہنے والی بھی۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔